کہ ابھی یہی ڈیزائر ہے کہ اس طرح کی ہیجمونک قسم کی یا تسلط پسندانہ سوچ جو ہے اس کو آزمایا جائے، غاصبانہ سوچ کو، اور آگے بڑھا جائے؟ کیا ٹرمپ صاحب کو کھلی چھوٹ ہے کہ وہ اس پہ کرے یا وہاں کوئی اسٹیبلشمنٹ کی ریزرویشنز ہیں؟ دیکھیں جو امریکن اسٹیبلشمنٹ بہت پرانی ہے، جسے کہتے تھے آئزنہاور نے کہا تھا کہ پریزیڈنٹ نے 61 میں ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس، یہ ایک پرماننٹ وار مشین ہے کہ جنگیں لڑے سارا کرے. لیکن امید یہ تھی کہ یہ ٹرمپ جو ہے یہ روایتی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ نہیں ہے. ان کی سوچ ڈیفرنٹ تھی. یہ کہتا تھا امریکہ کو سیدھا ٹھیک کرو، امریکہ کے اندر بڑے مسائل ہیں. لیکن یہ اب وہ جو روایتی اسٹیبلشمنٹ کی لائن پر چلا گیا ہے، اس میں فوج کا استعمال اور یہ حملے اور اسرائیل کا پورا ساتھ دینا، تو یہ اب وہ ہی از بیکم اے پرزنر آف دیٹ اسٹیبلشمنٹ. شاہد صاحب جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ دیگر ملک جو ہیں وہ بھی ڈرنا شروع ہو گئے، خوف اور خدشہ ہے ان کے اندر کہ کہیں ان کے اوپر حملہ نہ ہو جائے. ابھی تھوڑی دیر پہلے گرین لینڈ کے ان کا سٹیٹمنٹ چل رہا تھا، پھر آپ کولمبیا کا دیکھیں، کولمبیا کے پریزیڈنٹ پیٹرو کو دھمکی دی ہے، کیوبا کو دھمکی دی ہے، وہ ساتھ ایران کو دی ہے. خیر ایران از نو وینیزویلا، کیونکہ ایران میں بھی کوشش کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اتنی کہ ایکٹیویٹیز، کچھ جائز بھی ایشوز ہوں گے معیشت کے، لیکن اس میں موساد اور مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ امریکن انٹیلیجنس کا بھی آپریشن ہو رہا ہے ان کے ساتھ ڈی سٹیبلائز کرنے کا، کیونکہ ایران سے ان کو کھٹکتا ہے اسلامی انقلاب 1979 سے. ان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی بھی، حملہ بھی کیا، لیکن وہ قائم و دائم ہے، خاص طور پہ ایران کی جو قیادت ہے اسپیشلی انڈر سپریم لیڈر. تو اگر یہ کریں گے تو اس سے لارجر میسج بہت غل جائے گا. ایران مڈل ایسٹ میں کشیدگی بڑھے گی. پھر ایک اور چیز ہے چائنا اور رشیا. جی دیکھیں نا، ان کو بھی ایک میسج چلا گیا. اب چائنا رشیا کی قربت بڑھ جائے گی اور چائنا رشیا کھڑے ہو جائیں گے. اور میرا اپنا خیال ہے کہ وہ امریکنز بھی دیکھ کے پنگا لیتے ہیں جو کمزور ہے، جن کے پاس صلاحیت نہیں ہے جوابی کارروائی کی. اور اللہ کا فضل ہے پاکستان ایک نیوکلیر طاقت ہے. اب نارتھ کوریا چھوٹا سا ملک ہے، 2.5 کروڑ کی آبادی ہے، لیکن ان کے پاس ایٹم بم ہے، ان کے پاس میزائلز ہیں، ان کو جرت نہیں ہے چھیڑنے کی. مگر اب یہ جو آپ بات کر رہے تھے رشیا اور چائنا کی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بلاک ورسز بلاک اب شروع ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا. اس سے تو اور ایک تقسیم ہوگی. اور مجھے ایک اور میں کہنا چاہتا ہوں آن دا ریکارڈ، مجھے بڑا دکھ بھی ہوا، اور خیر اتنی حیرانگی نہیں ہونی چاہیے تھی کہ جو ہم جسے مغرب کہتے ہیں، مغربی ممالک یورپین، ان کی منافقت دیکھیں. ایک ملک نے چوں نہیں کی ان میں سے، ہلکی تنقید بھی نہیں کی کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہ آپ نے یو این چارٹر انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی کی ہے، ایک بندے کو یرغمال بنا لیا ہے، اور اس کو اپنے ملک لے گئے. اغوا برائے تاوان نہیں، اغوا برائے تیل. بڑی اچھی ٹرم آپ نے نکالی ہے. آخر آپ ایڈیٹر رہے ہیں تو اپنی اچھی ہیڈ لائن نکالی. مگر شاہد صاحب اب یہ جو صورتحال بن گئی ہے، اس میں اب کل کو ہم یہ دیکھیں کہ رشیا جو ہے وہ یوکرین کے صدر کو اٹھا لے، زیلنسکی کو مثلا وہ کمانڈوز بھیج دیں، کس منہ سے وہ جواب دیں گے. اور باقی لوگ بھی ایسے کر سکتے ہیں جو اپنے اپنے خطے میں بدماشی کرتے ہیں. تو اس سوال اسرائیل جو کر رہا ہے چھوٹے ممالک لبنان کے ساتھ یا شمال سیریا کے ساتھ، تو یہ میسج بہت غلط گیا. سو اس کا مطلب ہے کہ نیو ورلڈ ڈس آرڈر ہے، اس میں کسی کا کوئی رولز بیسڈ آرڈر نہیں ہے، اور صرف قانون جو چارٹر اپلائی کرتا ہے مسکینوں کے لیے، مظلوموں کے لیے، کمزوروں کے لیے. اور خطے کے ہمارے خطے کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے مثلا بہت سے لوگ کمپیریزن کر رہے ہیں کہ جی چونکہ انہوں نے اپنا الیکشن نہیں تسلیم کیا تھا وینیزویلا کے صدر نے، اور پھر وہاں پہ یہ سب کچھ ہو گیا، پھر پاکستان کے جو حالات ہیں ان کے ساتھ بھی اس کو جو ہے وہ اس کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو؟ I don't think comparison holds. کیونکہ ایشو تو اس طرح نا کہ پاکستان کے لیے جو بار چیز کھٹکتی ہے وہ پاکستان کا ایک رول ہے، پاکستان کا اسلامی تشخص ہے، اور پاکستان کا جو نیوکلیر پروگرام اور آرم فورسز کا رول ہے، وہ انڈیا نے ٹیسٹ کر چکا. ہمیں امریکہ سے اس وقت کوئی ایسا چیز نہیں، کیونکہ ہمارے امریکہ سے موجودہ دور میں بڑے اچھے ٹرمپ سے تعلقات ہیں، وہ نہیں. لیکن انڈیا نے وہی کوشش تو کی تھی نا، 6 مئی کو جو کیا تھا، وہ آپ نے اسکیل پر کوشش تو یہ کی تھی نا کہ وہ بلی کریں، براؤ بیٹ کریں. تو باقی یہ ضرور ہے کہ اگر ملک تقسیم شدہ ہو، اگر حکومت کمزور ہو، اور حکومت کے بارے میں لوگوں کو ہو
جو ادھر بھی ہے تحفظات اور تقسیم اس قسم کی جو مڈورو کی بھی تھی، کیونکہ وہ ادھر بھی تو جولائی 25 کا الیکشن جو تھا وہ ڈسپیوٹڈ تھا اور 80 لاکھ لوگ ملک سے باہر گئے. تو خیر وہ حالات پاکستان کے تو نہیں ہیں، لیکن وہ ایک لیسن ضرور ہے کہ اگر ملک کے اندر تقسیم ہوگی، کمزوری ہوگی اور تضاد ہوگا تو وہ شے ملے گی باہر کی قوتوں کو اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے. اور اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ملک کو جوڑنے کی ضرورت ہے، دست شفا کی ضرورت ہے، اور جو ہمیں فائدے ملے ہیں، ثمرات ملے ہیں خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کے، اس کے فوائد دورس اس وقت ہوں گے جب ملک کے اندر انٹرنل اس کا استحکام ہوگا. اس پہ میں نے آنا ہے آپ سے، اس پہ بات کرنی ہے. مگر سر وینزویلا کے اندر جو ان کی فوج تھی، ان کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، یا ان کے جو ایک ظاہر ہے کہ وہاں پہ سیکیورٹی کے 25 سال سے وہ گورنمنٹ تھی جی، تو وہ انہوں نے مطلب وہ ظاہر نہیں چاہتے ہوں گے جس کی وجہ سے وہاں پہ یہ سب کچھ ہوا نا. ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ ہوئی آسمہ صاحبہ کہ انہوں نے مڈورو کو، صدر کو، ان کی بیگم کو تو کڈنیپ کر لیا، لیکن سسٹم کو نہیں چھیڑا. رجیم چینج نہیں ہوا. عراق میں رجیم چینج ہوا تھا، سیریا میں رجیم چینج ہوا تھا، افغانستان میں رجیم چینج ہوا تھا. رجیم چینج کا مطلب ایک پوری حکومت قائم پلٹنے اور پورا سسٹم نیا لیا. انہوں نے وہی جو ڈیلسی روڈریگز ہے وہ مڈورو کی نمبر 2 تھی، وائس پریزیڈنٹ تھی، وہ صدر بن گئی ہے. اور آپ نے سنی ہوگی پریس کانفرنس ٹرمپ کی، اس نے کہا کہ ہماری ان سے بڑی لمبی بات ہوئی ہے اور وہ ہم سے تعاون کرنے کو تیار ہے. جو پرسوں کی پریس کانفرنس انہوں نے کہا، مارکو روبیو جو خود اسپینش بھی بولتے ہیں، انہوں نے جو ان کے وزیر خارجہ ان کی بات بھی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس سسٹم کو نہیں چھیڑیں گے، ہم الیکشن کی کوئی بات نہیں کرتے اور ہم ان سے بات کریں. تو فی الحال رجیم چینج کی بات نظر نہیں آ رہی. گو کہ مجھے مشکل لگتا ہے کیونکہ وہ 25 سال سے ان کی گورنمنٹ ہے. اس سے پہلے ہوگو شاویز تھے، پھر ان کی گورنمنٹ تھی، ان کا ملیشیا تھا، فوج تھا، وہ لوگ تو وہی انٹیکٹ ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ انٹرنلی جو ہے وہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ لوگ جو تھے وہ ملے. میرے خیال میں وہ CIA آپریشن بڑا کامیاب ہوا ہے. یہ زیادہ اس کے امکان، انہوں نے کہا ہے نا کہ CIA کی ٹیم جولائی میں چلی گئی تھی وینزویلا، اور وہ مانیٹر کر رہی تھی کہ پریزیڈنٹ مڈورو کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں. انہوں نے پھر آئی تھنک جو اس کے انر سرکل ہیں، جو غدار ہوتے ہیں وہ اندر سے ہی ہوتے ہیں نا. میر جعفر اور میر صادق باہر سے تو نہیں آتے نا، وہ تو آپ کے اپنے بندے ہوتے ہیں نا. اور نومینیٹ بھی کر دیا نائب صدر کو، ایگزیکٹلی، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ پریزیڈنٹ بن گئے. تو ویسے 2026 کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے؟ جیسے ابھی انڈیا کے ساتھ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہمارے اسپیکر صاحب کے پاس جے شنکر صاحب خود آئے اور ان کے ساتھ ہینڈ شیک کیا، پھر ان کے ساتھ بات چیت بھی کی. تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ شاید اب انڈیا ہمارے ساتھ بڑے اچھے تعلقات کرے گا. کیا آپ کو بھی لگتا ہے تعلقات اچھے ہیں، یا یہ صرف ایک فیس آف اٹ وہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملایا ہے اور آگے جا کے کچھ اور ایڈونچر کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ خوشائند بات ہے، اچھی بات ہے، کیونکہ شائستگی کے دائرے میں ہر چیز ہونی چاہیے. ہماری طرف سے تو وہ ایشو نہیں تھا، ان کی طرف سے ڈپلومیٹک ڈیسنسی نہیں تھی کہ وہ جی محسن نقوی سے وہ ٹرافی نہیں لینی، ہاتھ نہیں ملانا، کٹی ہوگی ادھر دیکھنا. یہ تو بڑے ملک یہ کام نہیں کرتے. میرے خیال میں ہندوستان کو احساس ہو گیا کہ ہم نے غلطی کی ہے، اس کی تلافی ہونی چاہیے. اور دوسرا ایک اور بھی غلطی کی تھی، کیونکہ انہوں نے بنگلہ دیش میں یہ کام کیا کہ بنگلہ دیش میں بھی انہیں سارا فوکس تو حسینہ واجد پر تھا نا، اپوزیشن کو تو اگنور کیا تھا. تو وہ میسج دینا چاہتے تھے بنگلہ دیش میں 12 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں کہ ہم سب بنگلہ دیش کی قوتوں سے جاتے ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ مودی از کیپیبل آف اے یو ٹرن. اور اس کا لارجر پکچر دیکھیں تو میں دیکھ رہا تھا، بیان آیا تھا چائنیز وزیر خارجہ کا، وانگ یی کا، 30 دسمبر کو. انہوں نے اس بیان میں، وہ ریویو تھا، ایئر اینڈ ریویو ان کی فارن پالیسی کا، اور انہوں نے کہا آسمہ صاحبہ کہ ہم نے پاکستان اور ہندوستان کی جو چپکلش تھی، جو لڑائی تھی مئی میں، اس میں کردار ادا کیا تھا مصالحت کا، تو میڈیشن کا. اس کا مطلب ہے جو ٹرمپ نے کیا وہی کام چائنا نے بھی کیا، اور چائنا اور امریکہ کے مشترکہ مفادات بھی ہیں اس خطے میں. مجھے نظر آ رہا ہے کہ چین اور امریکہ شاید مل کے، کیونکہ ٹرمپ نے جانا ہے چائنا اپریل میں، اس کے بعد شی جن پنگ نے جانا ہے امریکہ ستمبر میں غالباً، یہ دونوں مل کے شاید ہندوستان پر دباؤ ڈالیں، اور میرا کبھی امکان ہے کہ وہ ڈالیں گے کہ یہ سچویشن جنوبی ایشیا میں کول ڈاؤن کریں اور کچھ قدم لیں معمول کے تعلقات کی طرف. تو آئی سی کے امید کی کرن ایک. آپ کو کوئی ایڈونچرزم تو نہیں نظر آ رہا؟ نہیں، مجھے ایڈونچرزم نہیں، یا کوئی ایسا، آپ کو یاد ہے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی میں نے کہا تھا کہ اس کی پاسبلٹی نہیں ہے،
اور وہ بات صحیح، کیونکہ ایڈونچرزم اس وقت ہوتی ہے جب بندہ کوئی دیکھے کہ کوئی موقع ہے، ان کو پتا ہے کہ ایک ہم نے کوشش کی جو ناکام اور بری طرح ناکام ہوئی، اور اس کی ناکامی بہت بڑی ناکامی ہوئی، سفارتی، سیاسی، فوجی، میڈیا، ہر لحاظ سے. جو نہرو کو ہوئی تھی 1962 میں چین کے خلاف، وہی مودی کو ہوئی تھی. تو وہ میں اس کو امکان نہیں دیکھتا. اب میرے خیال میں کوئی لائن چینج کریں گے آپ.